عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول پربھنی کی جماعت ہشتوں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم تاریخ کے پہلے سبق کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخ کے ماخذ۔ تاریخ کے ماخذ۔ ہم قدیم بھارت اور عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس سال ہم جدید بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخ کے ماخذوں میں طبعی، تحریری اور زبانی ماخذ شامل ہے۔ اسی طرح جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سمعی، بصری اور سمعی و بصری ماخذ بھی شامل ہے۔ طبعی ماخذ۔ تاریخ کے طبعی ماخذ میں مختلف اشیاء، عمارتوں، سکوں، مجسموں، مہروں وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں۔ عمارتیں اور تعمیرات۔ جیسا آپ لوگ جانتے ہو، جدید بھارت کی تاریخ کا عہد یورپی بالخصوص برطانوی حکومت اور دیسی ریاستوں کا دور مانا جاتا ہے۔ اس دور میں بہت سے مختلف عمارتیں، پل، سڑکیں، پانی کی سبیلیں، فوارے وغیرہ تعمیر کیے گئے تھے۔ ان عمارتوں میں انتظامی دفاتر، افسران، رہنماؤں اور انقلابیوں کی رہائش گاہیں بھی اور دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے محلات، رجواڑے، قلعے، جیل جیسی عمارتیں شامل ہیں۔ یہ ساری تعمیرات میں سے کئی عمارتیں جو ہے آج بھی اچھی حالت میں نظر آتی ہیں۔ بعض عمارتوں کو قومی یادگاریں قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ کچھ عمارتوں کو عجائب گھر بنا دیا گیا ہے، جیسے انڈمان میں سیلولر جیل۔ ان تعمیرات کو دیکھنے سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ یہاں کی معاشی خوشحالی کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے انڈمان کی سیلولر جیل کی سیر کرنے پر سوتنتر ویر ساورکر کے انقلابی کاموں، ممبئی کے منی بھون یا وردھا میں سیوا گرام آشرم دیکھنے پر مہاتما گاندھی کے دور کی تاریخ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اب آئیں گے ہم اگلے ٹاپک کی طرف، مجسمے اور یادگاریں۔ آپ نے بچوں آپ نے دیکھے ہوں گے، کہیں پر بھی آپ کو مجسمے نظر آتے ہیں۔ ہمارے پربھنی شہر میں بھی آپ کو مجسمہ نظر آتا ہے۔ آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے عہد میں کئی شخصیات کی یادگاریں اور مجسمے کی شکل میں قائم کی گئی ہے۔ یہ مجسمے بھی جدید بھارت کی تاریخ کے مطالعے کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مجسمے دیکھ کر ہمیں اس دور کے رہنماؤں کی معلومات ہوتی ہے۔ جس شخص کا مجسمہ ہے، اس کا پورا نام، ولادت اور وفات کی تاریخ، اس کے کاموں کا مختصر احوال اور حالات زندگی کی معلومات ایک تختی پر تحریر ہوتی ہے۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے، لوکمانیا تلک، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسموں کی طرح مختلف واقعات کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگاریں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ میں بہت سارے ماخذ شامل ہیں، جیسا خط و کتابت، رسائل، غیر ملکی افراد کے اندراجات، کارخانوں کا ریکارڈ، اخبارات، آپ بیتی، سوہن عمری، کتابیں وغیرہ۔ یہ سب تحریری ماخذ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اخبارات و رسائل کے بارے میں۔ اخبارات سے عصری واقعات سے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ واقعے کا جامع تجزیہ، محترم شخصیات کی موافق مخالف رائے عدالیہ شائع ہوتی ہے۔ ہمیں اخبارات کے ذریعے زمانے کی سیاسی ہی نہیں بلکہ سماجی اور معاشی تہذیبی تبدیلیوں کی بھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے اخبار ہیں، آزادی سے قبل کے دور میں گیانودے، گیان پرکاش، کیسری، دین بندھو، امرت بازار پتریکا جیسے اخبارات عوامی بیداری کے لیے اہم ذریعہ مانا جاتا تھا۔ ان اخبارات کے ذریعے ہم برطانوی حکومت کی بھارت سے جتنی بھی پالیسیاں ہیں، ان کی بھارت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں اخبارات صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی بیداری کے وسیلے کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، جیسا وشنو شاستری چپلونکر کے ماہنامہ نبندھ مالا
اور لوک ہتوادی عرف گوپال ہری دیشمکھ نے پربھاکر نامی ہفت روزے میں لکھے گئے 100 خطوط کے ذریعے مختلف سماجی اور تہذیبی موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ اب ہم پڑھیں گے نقشے اور خاکے۔ نقشوں کو بھی تاریخ کا ایک اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نقشوں کی وجہ سے ہم شہروں یا کسی بھی مخصوص مقام کی تبدیل ہوتی نوعیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں قائم شدہ ایک آزاد محکمہ سروے آف انڈیا نے بھارت کے مختلف صوبوں اور شہروں کا سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لے کر نقشے تیار کیے۔ نقشوں کی طرح ماہر تعمیرات آرکیٹیکٹ کے تیار کردہ خاکے بھی فن عمارت سازی نیز کسی حصے کی ترقی کے مراحل کو سمجھنے کے نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ممبئی پورٹ ٹرسٹ کے پاس ممبئی بندرگاہ کے پہل تیار کردہ خاکہ ہے۔ آگے چل کر بندرگاہ کو ترقی دینے کے لیے ماہر تعمیرات اور انجینئروں کے تیار کردہ خاکوں کو مدد سے ممبئی شہر کی ترقی کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ میں لوک گیت، پواڑے، لوک کتھا، واقعات کا بیان، انٹرویو، میلے جلسے اور اوویا جوشیلے گیت شامل ہیں۔ جوشیلے گیت کیوں گائے جاتے ہیں؟ تاکہ اس زمانے میں جوشیلے گیت اس لیے گائے جاتے تھے تاکہ عوام کے اندر جوش پیدا ہو۔ تحریک آزادی کے دور میں کئی جوشیلے گیت لکھے گئے۔ ان میں سے کئی گیت آج بھی تحریری شکل میں موجود ہیں، لیکن کئی غیر مطبوع جوشیلے گیت مجاہدین آزادی کو زبانی یاد ہے۔ ان جوشیلے گیتوں سے آزادی سے قبل کے حالات اور آزادی کی تحریک کے پس پشت ترغیب کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر پواڑے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پواڑے کے ذریعے تاریخی واقعات نیز کسی فرد کے کاموں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اگلا جو ہے سمعی بصری اور سمعی و بصری ماخذ۔ فوٹو کے ذریعے ہمیں عہد وسطیٰ میں انسان کیسا دکھائی دیتا تھا یا واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا ان کو تصویریں اور دستیاب ہے، لیکن ان تصویروں کے قابل اعتبار ہونے پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ ہمیں فوٹو کے ذریعے کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں بچوں؟ انسان کے فوٹو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا تھا اور اس کا پہناوا کیسا تھا۔ کسی واقعے کے فوٹو سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ واقعہ آنکھوں کے سامنے ہمارے رونما ہو جاتا ہے۔ اس طرح عمارتوں یا اشیاء کے فوٹو سے اس کی شکل و صورت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں فوٹو سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب ریکارڈز کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ فوٹو کے بعد ریکارڈز فوٹوگرافی کے فن کی طرح آواز کو ریکارڈ کرنے کے جو آلات ہیں، آلات کی ایجاد بھی اہم ہے۔ ریکارڈز تاریخ کے سمعی ماخذ میں شامل کیا جاتا ہے۔ موجودہ عہد کے لیڈروں یا اہم افراد کی تقریریں، گیت ریکارڈ کی شکل میں آج بھی دستیاب ہیں۔ ان کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مثلاً خود رابندر ناتھ ٹیگور کا گایا ہوا راشٹر گیت جن گن من یا سبھاش چندر بوس کی تقریر کا استعمال جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے سمعی ماخذ کے طور پر کر سکتے ہیں۔ اب فلم کو جدید ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ایجاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں فلم کی تکنیک میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی۔ دادا صاحب پھالکے نے 1913 میں بھارت کی فلمی دنیا کا آغاز کیا۔ بھارت کی جنگ آزادی کی تاریخ واقعات جیسے دانڈی یاترا، نمک کی ستیہ گرہ، بھارت چھوڑو تحریک، جتنے بھی یہ ٹاپک ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں فلموں میں لائیو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آج ہم نے پہلے سبق کا مطالعہ